السلام علیکم اینڈ گٹن ٹاک فرام جرمنی. آئی ہوپ یو پیپل آر ڈوئنگ ویل اور آپ لوگوں کی زندگی بہت مزے اور سکون سے گزر رہی ہوگی. آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ کمپلیٹلی کاؤنسلنگ اینڈ کیریئر سے ریلیٹڈ ہے، جس کے اندر میں آج جرمنی کے ایک نیو امیگریشن سسٹم کے بارے میں بات کروں گی، جس کا آئیڈیا ابھی ریسنٹلی سپٹمبر 2022 میں جرمن پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے. اس امیگریشن سسٹم کا نام شانسن کارٹے رکھا گیا ہے، جس کا انگلش میں لٹرل میننگ بنتا ہے اپرچونٹی کارڈ. اٹ از اے پوائنٹ بیس سسٹم جس کی بیس پہ آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور اٹ از جسٹ لائک دا سسٹم ان امریکہ اور کینیڈا. سو اس شانسن کارٹے کے کیا کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اور یہ جرمن بیوروکریٹک سسٹم کے اندر کب متعارف کرایا جا رہا ہے، ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود می. چلیں جی، سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کارڈ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا اوور ویو کیا ہے. جرمن گورنمنٹ نے اس امیگریشن سسٹم کو کیوں متعارف کرایا ہے. جرمنی میں ہر جگہ ہنرمند ورکرز کی کمی ہے، لائک ان میٹل کنسٹرکشن، ان کرافٹس اینڈ ان سروسز. تو اسی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے اسپیسیفکلی اس اپرچونٹی کارڈ کے ذریعے نان ای یو کنٹریز کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کے اندر نارملی نان ای یو کنٹریز کے ہنرمند افراد کو ویزا دیا جائے گا. According to the Ministry of Labour of Germany, there will be around 240,000 more job vacancies to be filled by 2026. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 0.4 ملین جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی. تو اس اوور ویو کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں یا اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں جرمنی کے اندر اسکل لیبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سملرلی ایک اور رپورٹ کے مطابق تقریباً ہر 5 میں سے 2 انڈسٹریز میں اسکل لیبر کی کمی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جرمن گورنمنٹ نے یہ کارڈ متعارف کروایا ہے. The outline of this concept was announced in September 2022 and will be further elaborated in coming month. بٹ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اپرچونٹی کارڈ ہے یہ جاب سیکنگ ویزا سے بہت مختلف ہے، جس کے اندر کینڈیڈیٹ کو صرف جاب سرچ کی اجازت دی جاتی ہے. جاب سیکنگ ویزا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صرف اس ویزا کے بیس پہ اونلی اپنی جاب یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. بٹ اپرچونٹی کارڈ کے ذریعے دا اسٹیٹس آف ویزا ول امیڈیٹلی بی چینجڈ اف دا کینڈیڈیٹ از اینڈ دا کینڈیڈیٹ از ایلیجیبل فار ریزیڈنس پرمٹ اف دا کینڈیڈیٹ گاٹ دا جاب. تو یہ تو تھا اس کا بیک گراؤنڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس اوور ویو سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جرمنی کے اندر اسکل لیبر کی کتنی کمی ہے، اسپیسیفکلی ان میٹل کنسٹرکشن اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اور ایز اے ٹیکنیشین. تو اب میں نیکسٹ پارٹ کے اندر بات کروں گی کہ اس اپرچونٹی کارڈ کی کیا کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہیں اور کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو اسٹے ٹیون ود می. اچھا جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس امیگریشن کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس اپرچونٹی کارڈ کو متعارف کرانے کا بیسک مقصد ہی نان ای یو کنٹریز کے اسکل لیبر کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کارڈ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی رسپیکٹیو ویب سائٹ پہ آن لائن رجسٹر کرنا ہوگا. اور اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا 4 ہیں، جس کو میں ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گی. تو نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں ایسی ڈگری جو جرمنی میں ریکگنائزیبل ہو. وہ کوئی بھی یونیورسٹی کی ڈگری یا کوئی بھی ووکیشنل ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے. نمبر 2 پہ ہم بات کرتے ہیں ورک ایکسپیرینس کے بارے میں، جس کے اندر کم سے کم آپ کے پاس 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. نمبر 3 پہ ہم بات کرتے ہیں، نمبر 3 کرائٹیریا ہے جی جرمن لینگویج اسکلس کے بارے میں. تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس B1 جس کو ہم جرمن میں B1 کہتے ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ، ویلڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس. اور جو 4تھ کرائٹیریا ہے وہ ایج سے ریلیٹڈ ہے کہ میکسیمم آپ کی ایج 35 سال مینس 35 ایئرز اولڈ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کسی 1 یا 2 کرائٹیریاز پہ پورا نہیں اتر رہے تو آپ کو بالکل افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دا گڈ پوائنٹ ہیئر از کہ ان 4 میں سے 3 کرائٹیریا پہ جو بھی پورا اترے گا وہ اس امیگریشن سسٹم یا اس امیگریشن کارڈ کو اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے. So those who meet any 3 out of 4 criteria will be allowed to come to Germany and to look for work here.
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کرائٹیریا کے پوائنٹس برابر ہیں، مطلب کہ آپ ان میں سے کسی بھی 3 کرائٹیریا پہ پورا اتریں گے تو آپ اس امیگریشن کارڈ کو اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پری ریکوزٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جاب ڈھونڈتے وقت آپ کو جتنا بھی ٹائم درکار ہے اس ٹائم تک کے ایکسپینسز پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس سالڈ پروف ہو، یعنی کہ جب تک آپ کو جاب مل نہیں جاتی تب تک آپ اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے اور اس فیکٹ کو پروف بھی کریں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ جرمنی کے اندر بہت کامن سسٹم ہے جو کہ اسٹوڈنٹس بھی جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ ہے بلاک اماؤنٹ سسٹم، بٹ ڈیو ٹو کرنٹ انفلیشن ان جرمنی بلاک اماؤنٹ کا جو پر منتھ اماؤنٹ ہے وہ ہے 934 یوروز، اور اگر ہم اس لحاظ سے 6 منتھ کا خرچہ دیکھیں تو بنتا ہے 5604 یوروز۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ آ کے آپ کو ہر حال میں جاب ڈھونڈنی ہے اور باقاعدہ طور پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ جاب نہیں ڈھونڈ رہے تو یو ول ہیو ٹو لیو دا جرمنی آفٹر سم ٹائم اینڈ یور اسٹے ان جرمنی ٹو لک اے جاب ول دیئر فور بی لمیٹڈ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کام نہیں کر رہے، جاب نہیں ڈھونڈ رہے، ایسا یہاں پہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی ان اسپیسیفک پیریڈ ٹائم تو آبویسلی آپ کو جرمنی دوبارہ چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئے جی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اینڈ ریکوائرمنٹس۔ نیکسٹ سیکشن کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی کارڈ ہے یہ سسٹم کے اندر کب باقاعدہ طور پہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ So viewers, if you find my video useful till now, please like and subscribe and stay tuned. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کارڈ پوائنٹ سسٹم کو کب متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ایز آئی مینشن بیفور، ان سپٹمبر 2022 میں اس ویزے کا بل جرمن پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور اس ویزے کارڈ کو متعارف کرانے کے لیے آلریڈی سسٹم پہ کام شروع کیا جا چکا ہے۔ اس کے بیوروکریٹک ورک کو پورا کرنے کے لیے آبویسلی کچھ ٹائم درکار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم اپرچونٹی کارڈ کا سسٹم متعارف کرانے کے لیے تقریباً 1 سال کا وقت درکار ہے، یعنی کم از کم 2023 کے آخر تک یہ پوائنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا جائے گا۔ میں یہ 1 سال آپ کو اپنے ڈاکومنٹیشن پہ، آپ کو اپنے ویزا اپلیکیشن کو بنانے پہ صرف کرنا ہے۔ اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں ہوگی، اگر آپ کو جو آپ کے اسکل پہ اگر آپ پراپر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے اس امیگریشن ویزا کے لیے اپلائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ سیکشن کے اندر اب میں یہی بات کرنے والی ہوں کہ آپ کو کون سی ڈاکومنٹیشن چاہیے، کون سی اسکلس چاہیے جو کہ آپ اس 1 سال میں یا آنے والے کچھ منتھس کے اوپر جس پہ آپ اپنے اسکلس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ So if you really get interested in obtaining opportunity card based on point system, then start working on your skills and documentation from right now. اپرچونٹی کارڈ کرائٹیریا کے مطابق جو کہ آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، اس کے مطابق آپ لوگوں کو اپنی 3 ڈاکومنٹیشن پہ ضروری کام کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اندر کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے اندر انرولڈ ہیں، آلریڈی پڑھائی کر رہے ہیں، تو ایز سون ایز پاسبل اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیجیے۔ نمبر 2 پہ اس کے علاوہ آپ کسی بھی جرمن کورس میں ایڈمیشن لیجیے جہاں پہ آپ تقریباً B1 تک کا لینگویج کر سکیں اور اس بات کو پروف بھی کر سکیں تھرو سرٹیفکیٹ۔ اور نمبر 3 پہ میں کہوں گی کہ آپ کو اپنے جاب سرٹیفیکیشن کے اوپر کام کرنا ہے۔ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہاں سے اپنے پراپر job certificate لیجیے۔ So viewers, this is the documentation that you need to complete according to the requirements and eligibility criteria for opportunity card. Now I will share some tips and tricks with you جو کہ آپ کو coming days کے اندر coming months کے اندر اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی کہ ڈو یور ہوم ورک، وچ مینس کہ آپ اپنے پروفیشن کے مطابق جرمنی کے اندر آلریڈی اپنی جابس کو ریسرچ کریں اور یہاں کی جاب ریسرچ مارکیٹ کو ٹارگٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کا پروفیشن، آپ کا کوالیفیکیشن کے مطابق یہاں پہ کس کس کمپنی میں کون کون سی جاب اویلیبل ہے اور اس کے ریکوائرڈ اسکلس کیا ہیں۔ وہ اسکلس ٹیکنیکل بھی ہو سکتے ہیں اور لنگول مینس لینگویج سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنا ٹائم اپنے اسکلس کو بہتر طور پر ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔
नंबर 2 टिप मैं आपको दूंगी आपकी लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से। बेशक जर्मन लैंग्वेज जो है वो आपको इस वीज़ा के लिए भी दरकार है, लेकिन अगर आप बाकी 3 क्राइटेरियाज पे भी पूरा उतरते हैं और आप इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नहीं है और उसके बगैर आपका गुजारा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जर्मन लैंग्वेज स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके जॉब के चांसेस डबल हो जाएंगे अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो कि तकरीबन B1 या B2 तक होना ज़रूरी हैं। लास्ट में मैं आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा मशवरा दूंगी कि कोई भी इमिग्रेशन प्रोसेस है या कोई भी वीज़ा प्रोसेस है, आपको उस पे अप्लाई करने के लिए कंटिन्यूस ट्रबल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज काम किया और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते में मिल गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही आपके इमिग्रेशन वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स, मैं इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगी। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित हुई होगी। तो अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।